بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مکہ سے نکلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار کے ساتھ غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی قیام کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس غار کے اندر حفاظت فرمائی اور یہ دن کیسے گزرے، یہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اس غار کے اندر کیا حالات و واقعات پیش آئے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت ہی مکہ سے روانہ ہوئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل ثور پر پہنچے، قدرت کی منشا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں قیام فرمائیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غار میں، جسے غار ثور کہا جاتا ہے، قیام کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار کے دہانے تک پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، قسم اس ذات کی کہ جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ ذرا ٹھہریے، پہلے غار میں داخل ہوں گا۔ اگر غار میں کوئی موذی کیڑا ہوا تو کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنا شروع کیا۔ جہاں کوئی سوراخ ملتا اپنی چادر سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے، مگر ایک سوراخ رہ گیا، اور دوستو کہتے ہیں کہ اسی سوراخ میں سانپ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ ادھر سانپ نے جب سوراخ پر ایڑی دیکھی تو اس پر ڈنگ مارا۔ دوستو کہتے ہیں کہ تکلیف کی شدت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے آواز نہ نکلنے دی، اس لیے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سانپ کے ڈسنے کے باوجود اپنے جسم کو ذرا سی بھی حرکت نہ دی، نہ آواز نکالی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ تاہم آنکھ سے آنسو نکلنے کو وہ کسی طرح روک نہ سکے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرے۔ دوستو کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو گرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سانپ کے کانٹے کی جگہ پر لگا دیا۔ اس سے تکلیف اور زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا۔ دوستو کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر چادر نظر نہ آئی تو دریافت فرمایا، ابو بکر چادر کہاں ہے؟ انہوں نے بتا دیا، اللہ کے رسول، میں نے چادر پھاڑ پھاڑ کر اس غار کے سوراخ بند کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا، اے اللہ، ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق غار ہیں، اور نہ صرف آپ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار ہیں، بلکہ آپ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہوں گے۔ پیارے دوستو، ادھر قریش کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اس غار کے قریب آ پہنچے۔ ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگے۔ غار کے دہانے پر انہیں مکڑی کا جالا نظر آیا، ساتھ ہی 2 جنگلی کبوتر نظر آئے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، اس غار میں کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے، ان میں امیہ بن خلف بھی تھا۔ اس نے کہا، اس غار کے اندر جا کر دیکھو۔ کسی نے جواب دیا، غار کے اندر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غار کے منہ پر بہت جالے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ اندر جاتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے، نہ یہاں کبوتر کے انڈے ہوتے۔ یعنی دوستو، ان لوگوں کی عقلوں پر اور ان لوگوں کی آنکھوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے، اور یاد رہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان لوگوں کو غار کے دہانے پر دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور دبی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر،
غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو سکون بخش دیا۔ ان حالات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر غار کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں انہیں اتنا بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کے نگران فرشتے کو حکم فرمایا کہ اس غار کے درمیان میں جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کر دیں تاکہ تم اس میں سے پانی پی سکو۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور عرض کیا، کیا اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، بلکہ اے ابو بکر اس سے بھی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ شخص جو تم سے بغض رکھے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرض قریش مایوس ہو کر غار ثور سے ہٹ آئے اور ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا، جو شخص محمد یا ابو بکر کو گرفتار کرے یا قتل کرے اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں 3 دن تک رہے۔ دوستو کہتے ہیں کہ اس دوران ان کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے جاتے رہے۔ یہ اس وقت کم عمر تھے مگر حالات کو سمجھتے تھے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد یہ غار میں آ جاتے اور منہ اندھیرے فجر کے وقت وہاں سے واپس آ جاتے۔ اس سے قریش یہ خیال کرتے کہ انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری ہے۔ اس طرح قریش کے درمیان دن بھر جو باتیں ہوتیں یہ ان کو سنتے اور شام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر بتا دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ پہلے طفیل نامی ایک شخص کے غلام تھے۔ جب یہ اسلام لے آئے تو طفیل نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان دنوں غار تک آتے جاتے رہے۔ شام کے وقت اپنی بکریاں لے کر وہاں پہنچ جاتے اور رات کو وہیں رہتے۔ صبح منہ اندھیرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد یہ بھی وہاں سے اپنی بکریاں اسی راستے سے واپس لاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ ان 3 راتوں تک ان کا برابر یہی معمول رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر کرتے تھے۔ پیارے دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ حکم دیا تھا کہ وہ دن بھر قریش کی باتیں سنا کریں اور شام کو انہیں بتایا کریں۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہدایت تھی کہ دن بھر بکریاں چرایا کریں اور شام کو غار میں ان کا دودھ پہنچایا کریں۔ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شام کے وقت ان کے لیے کھانا پہنچاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ان 3 کے علاوہ اس غار کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ 3 دن اور رات گزرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اب تم علی کے پاس جاؤ، انہیں غار کے بارے میں بتا دو اور ان سے کہو کہ وہ کسی رہبر کا انتظام کر دیں۔ آج رات کا کچھ پہر گزرنے کے بعد وہ رہبر یہاں آ جائے۔ چنانچہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اجرت کے ایک رہبر کا انتظام کیا۔ کہتے ہیں اس کا نام عریقت بن عبداللہ یلسی تھا۔ یہ رہبر رات کے وقت وہاں پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی اونٹ کے بلبلانے کی آواز سنی، آپ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار سے نکل آئے اور رہبر کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ روایات کے مطابق اس سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنے گھر سے وہ رقم بھی منگوا لی تھی جو وہاں موجود تھی۔ کہتے ہیں یہ رقم 4-5 ہزار درہم تھی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کے پاس 40-50 ہزار درہم موجود تھے
گویا یہ تمام دولت انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تھی۔ جاتے وقت بھی گھر میں جو کچھ تھا منگوا لیا۔ کہتے ہیں ان کے والد ابو قحانہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ گھر آئے تو اپنی پوتی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے، میرا خیال ہے ابو بکر اپنے اور اپنے مال کی وجہ سے تمہیں مصیبت میں ڈال گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جاتے ہوئے سارے پیسے لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، نہیں بابا، وہ ہمارے لیے بڑی خیر و برکت چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت اسما کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے کچھ کنکر ایک تھیلی میں ڈالے اور ان کو طاق میں رکھ دیا جس میں میرے والد اپنے پیسے رکھتے تھے۔ پھر اس تھیلی پر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ ان پر رکھتے ہوئے میں نے کہا، یہ دیکھیے روپے یہاں رکھے ہیں۔ ابو قحانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ رکھ کر محسوس کیا اور بولے، اگر وہ یہ مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تب فکر کی کوئی بات نہیں، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ والد صاحب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ گئے تھے۔ پیارے دوستو، حقیقت میں یہی لوگ صحیح معنوں میں اپنے اللہ کو راضی کر گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام ملا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی ان قربانیوں کی وجہ سے ملا جو آپ نے اسلام کی خاطر دی تھی۔ آپ نے اپنا سب کچھ اس دین کی خاطر قربان کر دیا اور گھر میں ایک روپیہ چھوڑنا بھی گوارا نہ کیا، اور ایسا ایک موقع پر نہیں ہوا بلکہ بار بار آپ نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ دوستو، آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نیکی کے بارے میں بتاتے چلیں جو کہ آپ نے غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے کر حاصل کی تھی۔ اس بارے میں روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے میری آدھی زندگی کی نیکیاں لے لیں اور اس ایک رات کی جو نیکی ہے وہ مجھے اس کے بدلے میں دے دیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، خود ہی سوچ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی یہ فرما رہے ہیں کہ میری آدھی زندگی کی نیکیوں کے بدلے صرف اس ایک رات کی نیکی دے دیں، تو آخر کوئی تو وجہ ہے اس رات کی نیکی میں۔ اور یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے کہ کس کو کیا مقام عطا فرمانا ہے، اور یاد رہے کہ ہر صحابی کی اپنی جگہ پر اپنی شان ہے، لیکن جو شان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو منور فرمائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔